اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہٕ ولی محمد وانی ٹیچر ہائی سکول گنڈ چبوترہ زون لنگیٹ آج 29 مئی 2011 آج نئیمہِ جمٲژ بچن خٲطرٕ اکہِ لیسنٕکۍ سوالات یتھ لیکچرس منٛز حل کٔرمٕتۍ مضموٗن چھُ اردوٗ یُس سبق أسۍ پٔتمیو 4 دۄہو پٮ۪ٹھ پران ٲسۍ تہٕ سُہ کوٚر اَسہِ راتھ مکمل ییٚمیُک عنوان اوس دیوان مرحوٗم کی یاد میں تہٕ بچو آز چھِ مےٚ اَمِکۍ سوال حل کٔرمٕتۍ تہٕ ییٚمیُک جواب بہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ سمجھاو گۄڈنیُک سوال چھُ امیُک مضمون نگار کس تصور سے کانپتا ہے مضمون نگار یعنی یہ مضمون یم لیکھمُت چھُ یہ دیوان مرحوٗم کی یاد میں یہ اوس لیکھمُت شمیم احمد شمیمن پننِس دوستس متعلق یم سُنٛد ناو اوس عبدالقادر دیوان دپان یہ مضمون نگار أمِس کُس چیٖز اوس کانپناوان کھۄژناوان یہ چھُ سوال گۄڈنیُک امیُک جواب گوٚو مضمون نگار نے جس طرح اپنے باپ دادا کو ان کی موت کے بعد بلا دیا ہے یعنی مضمون نگار شمیم احمد شمیم یِتھ پٲٹھۍ أمۍ پنُن مول تہٕ بٕڈِبب مرنہٕ پتہٕ مشرو اسی طرح اس کے عزیز و اقارب اس سے بلا دیں گے تِتھے پٲٹھۍ ہسا مشراون شمیم احمد شمیمس تہِ مرنہٕ پتہٕ پنٕنۍ عزیز و اقارب گئے یار دوست رشتہ دار ہمسائے یہی وہ تصور ہے یہ چھُ سُہ تصور سُہ خیال جس سے مضمون نگار کانپتا ہے یہی اوس سُہ تصور ییٚمہِ سۭتۍ مضمون نگار یعنی شمیم احمد شمیم کھۄژان اوس سوال نمبر 2 چھُ دیوان صاحب کی شخصیت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے یُس یہِ دیوان صاحب اوس ییٚمہِ سُنٛد پوٗرٕ ناو چھُ عبدالقادر دیوان یُس شمیم احمد شمیٖمُن دوست اوس سوالس منٛز چھُ پرٛژھناومُت أمۍ سٕنٛز شخصیتس متعلق لیکھِو سا اکھ مختصر لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ نوٹ چھُ یِتھ پٲٹھۍ جواب اتھ مرنے کے بعد لوگ اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں دپان مرنہٕ پتہٕ چھِ لوٗکھ پننٮ۪ن عزیز گٔے ٹاٹھٮ۪ن یم دُنیا رۄخصت گژھان چھِ انتقال کران چھِ وارٕ وارٕ مشراوان مٔشِتھ چھکھ گژھان لیکن دیوان عبدالقادر کو جو شمیم احمد شمیم کے دوست تھے مگر یُس دیوان عبدالقادر اوس یُس شمیم احمد شمیم دوست اوس مدت تک بلایا نہیں جا سکا سارن واریاہس کالس گوٚو نہٕ سُہ مٔشتھٕے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھول گئی وقت گزرنس سۭتۍ سۭتۍ گوٚو سُہ تہِ مٔشِتھ دیوان صاحب کوئی مشہور آدمی نہیں تھے دیوان صاحب اوس نہٕ کانٛہہ مشہور نفرا شخصیتا کینٛہہ وہ شپیاں علاقے میں چوگام نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے سُہ اوس شپین علاقٕکۍ أکِس گامس منٛز ییٚمہِ گامُک ناو اوس چوگام أتی اوس سُہ زامُت بچپن میں کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق رکھتے تھے لۄکچارسٕے منٛز اوسُکھ کتاب پرنُک سٮ۪ٹھاہ شوق بعد میں دُکانداری کرنے لگے پتہٕ ییٚلہِ بٔڑۍ گئے تہٕ لٔگۍ دُکانداری کرنہِ ان میں بڑا ادبی ذوق تھا تٔمِس منٛز اوس مگر زبردست ادبی ذوق کبھی کبھی کاروبار کے سلسلے میں
دہلی جاتے کن پنس کاروبار کے سلسلس مز دل گژھان وہاں پبلک لائبریری کے عارضی ممبر بن کر کتابیں پڑھا کرتے تھے. تت پبلک لائبریری ہند عارضی ممبر بنت کتاب پڑھا. انہوں نے شمیم احمد شمیم کے ادبی ذوق کی بڑی آبیاری کی. تمو ہسا کور اس شمیم احمد شمیمس مز ادبی ذوق اس تت کر آبیاری یعنی تت دکس وزجار رہبری کراس وہ زاہدی خوشک نہ تھے سوس تو زاہدی خوشک بڑے ایماندار اور وعدے کے پکے تھے. سوس بڑا ایماندار پوزیور اور وعدے کے پکے تھے. اس وعدے کرے اس لفظ کرے تم کو سو زبردست پابند یعنی سوس تت پت پائی تکمیل واتناما. وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور فلمیں بھی دیکھتے تھے. سوس 5 وقت نماز تہ پڑھا تو فلمیں تہ وچھان. یوں تو وہ شرمیلے تھے اس پوٹ سو بڑے شرمیل حیا وول مگر دوستوں کے ساتھ بھی تکلف ہو جاتے مگر پنن یارن ست کھل ڈل وتھان بیہوان کت کران. شمیم احمد شمیم نے لکھا ہے. شمیم احمد شمیم امی سبق لکھمت یہ دیوان مرحوم کی یاد میں پننے دوست متعلق کہ وہ ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. سسوس ہمیشہ میں حوصلہ افزائی کرا مگر میں پھر بھی دیوان صاحب کو بولنے لگا. دپا شمیم احمد شمیم توتہ ہسا لوگس بہ وار وار تس مشراونے. سوال نمبر 3 اس امیک لیسنک تشبیہ کس سے کہتے ہیں. تشبیہ کت چھ ونان. امیک جواب گو ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند ٹھہرانے کو تشبیہ کہتے ہیں. اخ چیز کنی بیس چیزس برابر ٹھہراؤ کنی بیس چیزس برابر تک ویلو دن ات ونان تشبیہ. مثال اس ونو کم بچہ آسان بڑا خوبصورت اس ونان امس گلاب ہش بچہ کش پہ اردو پہ ونو گلاب سا چہرہ یوتہ خوبصورت زن گلاب. یہ گو یعنی ات کور اس امس بچہ سند بتس تو گلابس برابر. یعنی تشبیہ کس سے کہتے ہیں. ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مانند ٹھہرانے کو تشبیہ کہتے ہیں. مثلا گلاب سا چہرہ وغیرہ. ات پہ گو یہ سبق اس یمیک عنوان اس دیوان مرحوم کی یاد میں. ات پہ گئے امیک سوال تہ مکمل تو وچ ازکس یتھ لیکچرس مز گو انشاءاللہ یہ لیسن مکمل تو پگہ گژھو تہ ست بی ہم کلام اخ نو موضوع ہے. بہیو توتام خدائس حوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.